لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم پھر ایک بار جمع ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے ذریعے۔ ہم اپنے پہلے لیسن لاسٹ لیسن 152 سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ جی، لاسٹ لیسن 152 میں سے سب سے پہلے سبق میں سے جو بات آپ کو اچھی لگی اس کو اپنی ڈائری میں آپ نے لکھا وہ شیئر کیجئے۔ جی، رخسانہ یاسمین۔ جی، اس میں جو 48 پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے دل کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، سب سے اچھا پایا۔ تو بہت پہلے جب ہم کورس کر رہے تھے استاذہ سے، فرسٹ بیچ میں ہم نے کیا تھا، تو اس وقت میں نے ایک آیت لکھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تو یہ مطلب اس طرح ملتا لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپ اللہ نے بنایا، تو سبھی کے دل کو اللہ ہی نے بنایا، لیکن اللہ کے دل کا جو علم سابق ہے، جو پہلے سے آپ کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہوں گے، تو ہمیں وہ رسول ملا جو سب سے بہترین، جن کا دل تھا۔ جیسے ہم کتنے خوش قسمت ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے
پھر اس کے علاوہ نعمت کو تو ہم گنتے جائیں تو کوئی لکھ نہیں، ہم نے کتنی نعمتیں آپ لکھتے جائیں لکھتے لے جا ختم ہی نہیں ہوں گی. کہتے ہیں نا لا تحصى، آپ نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے بڑا تو ایمان ہونا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا، یہ ہمارے لیے بڑے باعث ہے، مطلب خوشی کا باعث ہے یہ. الحمدللہ، بالکل ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ نے بہت پیاری لائن جو ہے آپ نے منتخب کی ہے، اور اس کی عربک آپ نکال سکتی ہیں؟ ابھی آپ نے لکھی ہے اپنی ڈائری میں اس کی عربک؟ یہ میں آپ کو اس میں سے آیت میں نے تو وہ سنائی تھی، عربی میں اس میں سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. جی كذلك الله عز وجل عالم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله وإبلاغ دينه، فإن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب خير خير القلوب من خير قلوب أهل الأرض فاقتصه برسالته. شاباش، بس ٹھیک ہے. الحمدللہ، اس کو ہم اتنا لے لیتے ہیں. بہت پیاری لائن ہے، اللہ نظر فی قلوب العباد سے لے کر اہل الارض تک. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اگر آپ نے یہی لکھ لی ہوگی اپنی ڈائری میں تو آپ جب بھی دیکھیں گی اس کو تو آپ کے لیے یہ ریمائنڈر ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور کوئی ساتھی؟ جی ام حبیبہ. جی میں نے نا شکر کی تعریف لکھی ہے ڈائری میں، اور اس کو جسٹ اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے پوائنٹس بنا کے کہ اس نعمت کو پہچاننا، نعمت دینے والے کو پہچاننا، پھر اس سے راضی ہو جانا، اس سے محبت کرنا، اور اس کو استعمال کرنا اس کے اطاعت کے کاموں میں. اور یہ سب گھر والوں کو بیٹھ کے سنائی بھی، ماشاءاللہ. یہ کام کیا. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو مبارک کرے. جی اور کوئی؟ ایمان دانش. جی میم، یہ جو اس میں ہے نا 347 پہ، سوری 447 پہ، آئی تھنک سو پیراگراف نمبر 3 ہے. اس میں یہ جو لا بحولہم ولا بقوتہم وہو العلیم بمن یشکر النعمہ فیوفقہ، یہ پورا ہی پیراگراف بہت مطلب بڑا ہی مزے کا تھا. لیکن اس میں خاص طور پہ جو یہ لائن ہے نا، یہ مجھے بہت اچھی لگی کہ ہم انسان جب بھی کچھ اچھا کرنے لگتے ہیں نا، یا ہم تھوڑا شکر زیادہ ادا کر لیتے ہیں، تو ہم فٹافٹ اس کو اپنے اوپر لیتے ہیں کہ ہم بہت ایسے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں. جبکہ یہ بڑا ہی اچھا لگا مجھے کہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اگر وہ ہمیں توفیق نہیں دے تو ہم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے ان دی اینڈ، کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان میں سے ہیں جو شکر ادا کر رہے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں. جی شاباش، بہت پیاری بات کی آپ نے. الحمدللہ. ماشاءاللہ، اب لگ رہا ہے آپ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں فقہ القلوب پڑھنا. الحمدللہ. جی نسرین یاسین. جی باجی 448 پر ہے، تھرڈ پیراگراف ہے. فما الظن ببذر الایمان والقرآن والحکمت فی المحال التي هي اخبث المحال فهو سبحانہ العلیم الحکیم وهو عالم حیث یجعل رسالتہ ویضع امانتہ. تو اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں اگر قرآن اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے دل میں وہ راسخ ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں اس امانت کا اہل بنانا ہے اپنے آپ کو، اپنے دل کا تزکیہ اور صفائی کرنی ہے. شاباش، جزاک اللہ خیر. بہت پیارا ریمائنڈر. جی رومانہ. جی استاذہ، مجھے شکر پہ بس تھا ماشاءاللہ، جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، قلیلم ما تشکرون میں سے بننا ہے انشاءاللہ ہمیں. تو شکر کے لیے مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک تو میں نے اپنی نعمت پہ غور کیا. آف کورس ہر نعمت اپنے جسم میں انسان تلاش کرے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ ہر دانت پہ ہماری ایک نعمت ہے بے حساب، سبحان اللہ. تو اس میں مجھے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت توفیق دیتا ہے، الفاظ حروف کو، ورڈز کو جڑتے ہیں وہ، اور پھر وہ جملہ بنتے ہیں، اور وہ جملہ بن کے اللہ مجھے طاقت دیتا ہے، میں بولتی ہوں اور پھر میں خود بھی سن رہی ہوں اور لوگ بھی سن رہے ہیں. تو امیزنگ، یعنی یہ وہ ہے، کبھی اس طرح سے پہچانا ہی نہیں تھا نا، کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. تو اس سے بہت ہر نعمت اور یہ نعمت بھی بہت قدر بڑھتی ہے. اور پھر شکر کے لیے مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے، بچوں سے بھی کل میں یہی بات کر رہی تھی کہ بیٹے جو مل رہا ہے نا، بس وہ گنتے جاؤ، لکھتے جاؤ، گنتے جاؤ، لکھتے جاؤ. سبحان اللہ، آپ کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ کیا نہیں ملا.
تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور سبحان اللہ شکر کا یہی ہم فائدہ پڑھ رہے ہیں نا کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں بھی بڑھاتے ہیں اور سیف بھی ہو جاتی ہیں، ہماری نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ شکر ہاں کرتے رہیں اور سکون ہی سکون ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی مسرت طالب آپ بھی شیئر کر لیجئے. جی جی باجی یہ فرسٹ پیراگراف ہے نا 447 پہ کہ فلذی ان فرادہ بھی ایتائکم ما تحبون وصرف عنکم ما تکرہون، کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دیتے ہیں جو ہمیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جو ناپسند ہوتا ہے اس سے پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا ہے، جلد بازی ہوتی ہے، پھر ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے. جی اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ جی صبر بھی ہو ہمارے اندر، شکر گزار بھی ہوں ہم زیادہ سے زیادہ. بالکل بالکل جزاک اللہ خیر. آپ نے صبر کا بھی اچھا ریمائنڈر دیا ہے ہم سب کو. الحمدللہ. ٹھیک ہے فرد مسعود. ٹھیک ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سیشن ساری. جی باجی صبر کے لیے اور شکر کے لیے ہر نماز کے بعد الحمدللہ میرا یہ عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا مانگتی ہوں میں اور اپنے ارد گرد جو نعمتیں ہیں اس کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ نے یہ نعمتیں ہمیں دی اور جن کو نہیں میسر ہیں ان کو بھی آپ اپنے رحم اور کرم و فضل سے یہ نعمتیں عطا فرمائیں. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت وہ ہے نا نبی بہت پیاری آپ نے دعا کا ریمائنڈر ہم سب کو دیا ہے. ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. اور ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں بلکہ دو اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق بھی مانگی گئی ہے. سورۃ الاعراف میں ایک جگہ تو ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. کیا اور ایک اور جگہ اس کی دعا کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ورژن آتا ہے. تو شکر کی بھی توفیق مانگنی چاہیے اور جس کو شکر کی توفیق مل گئی وہ بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. الحمدللہ. ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہم آج کے لیسن پہ ہم موو آن کرتے ہیں. لیسن 153 پہلے ہم لوگ ریڈنگ کریں گے اس کی. جی باقی ساتھی جنہوں نے ابھی جواب نہیں دیا. جی ناظرہ آپ پڑھنا سٹارٹ کریں گی. جی باجی. فَهَذَا الْقَلْبُ الزَّكِي وَهُوَ الَّذِي اقتضت حکمت اللہ وکرمہ وإحسانہ ان یبذر فیہ بذور الایمان والمعرفۃ وان الحمدللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ناظرہ. تو آپ نے اچھا پڑھا ہے. تھوڑے سے آپ کے جو اعراب ہے وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے. فہذا القلب الزاکی هو الذی اقتضت حکمت اللہ وکرمہ واحسانہ ان یبذر فیہ بذور الایمان والمعرفۃ. ٹھیک ہے اس کو صحیح کر لیجیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹ ہے. الحمدللہ. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ عظمیٰ تسکین آپ پڑھیے. السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام. جی وَأَن يُسْقِهُ بِمَاءِ علم نافع لِيَقْتَفَ منه صاحبه ثمرة العمل صالحا وصرف عنه الآفات المعنية من حصول الثمرة فأنبتت شاباش. أرضه. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر عظمیٰ. فرض آپ پڑھیے. فَأَنبَتَتْ أَرْضَهُ زَاكِيَةً مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية
نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والأشب أشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیکی، الحمدللہ آپ خوش آگے نصیب پڑھوں؟ ہیں، آپ یہ کو پوری اعراب والی پڑھ لوں؟ حدیث میں بھی شروع میں تھوڑا سا دیکھ لیجیے، ایک سیکنڈ فرق، شروع میں نا یہاں پہ دیکھیں فَأَنبَتَتْ أَرْضُهُ الزَّاكِيَةُ، ٹھیک ہے، اس کو کریکٹ کر لیجیے گا۔ اب ایمان دانش آپ پڑھیے۔ وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك معا ولا تنبت كالأن فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحمدللہ، بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے۔ حیا فرقان آپ پڑھیے۔ فشبہ القلوب بالارض والواحع بالماء۔ اچھا، صلی اللہ فشبہ علیہ کے بعد وسلم، کیا لکھا ہوا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جی۔ فمن الارض ارض طیبۃ قابلۃ للماء والنبات وهذه الارض بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لزكاته فيه وثمرته ونمائه وهذا القلب خير قلوب العالمين۔ آسنتی، جی، ریشمہ چشتی۔ ومن الأرض كذلك أرض صلبة قابلة لحفظ الماء لكن ليس فيها قوة الإنبات فهذه الأرض بمنزلة القلب الذي انبات، جی، فهذه الأرض بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وأداء إلى من هو أفقه منه وهذا في الدرجة الثانية ومن الأرض۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، گڈ، الحمدللہ۔ دیکھیے یہاں پہ بھی منزلت القلبی تھا، اور ایک اور جگہ یہ جو ہے نا، یہ تھا حفظ الوحی وَأَدَّاهُ من ہوا، جی، وحی، حفظ الوحی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، جی۔ حمیرہ طاہر۔ ومن الأرض كذلك أرض قيعان وهي الأرض المستوية التي لا تنبت لكونها سبخة فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كالأن لأنها غير قابلة۔ شاباش، ٹھیک ہے، سرورت سلطانہ۔ جی باجی۔ وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا ومن كان بهذه مثابة فليس من المسلمين۔ پڑھوں ٹھیک ہے، باجی؟ شاباش، بس یہاں پہ یہ تھا لم يقبلوا هدى اللہ، ٹھیک ہے، اس کو صحیح کر لیجیے گا۔ الحمد، آپ نے اچھا پڑھا، ماشاءاللہ۔ جی، صدف بھٹی۔ جی باجی۔ واللہ عز وجل، آواز آ رہی ہے باجی؟ جی، آ رہی ہے۔ واللہ عز وجل عالم بمواقع بفضلہ ورحمتہ وتوفیقہ ومن یصلح لها ومن لا یصلح لها۔ یہ ہے، لیکن جو جگہ آ رہا ہے نا، یہ آگے بھی آئے گا، یصلح لہا، یصلح لها ٹھیک ہے، وحکمتہ گڈ، جل الحمدللہ۔
ٹھیک ہے، اب آپ کے نیکسٹ ہیں رخسانہ یاسمین، آپ پڑھیے. وحكمته جل وعلا تاب أن يدع ذلك عند غير أهله كما تاب أن يمنعه من يصلح له میں یس من يصلح له لہو لہو، اور یہاں پہ اوپر بھی تھا ان یضع ذالک عند غیر اہلہ. أهله. ٹھیک. ٹھیک ہے، آگے آپ پڑھیں ڈاکٹر فاطمہ. وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلا وقابلا فمنه الأعداد ومنه الإمداد ومنه التوفيق. شاباش، ٹھیک ہے. دیبا آصف آپ پڑھیں. فإن قيل فهل جعل المحال كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد؟ قيل هذا القائل من أسفل الناس فأدلهم وأدل لهم وأسفههم وأصغرهم عقلا. شاباش، ماشاء اللہ. جی شمیم اختر. وهو بمنزلة من القول لم خلق الله الأزداد وهل جعلها كلها تبعا واحدا ٹھیک ہے، فلما ایک سیکنڈ بس، یہ اس کو دیکھ لیجئے. وَهُوَ بِمُنزِلَةِ مَنْ يَقُولُ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ الْأَزْدَادَ، اور آگے وَهَلَّ جَعَلَهَا كُلُّهَا سَبَبًا وَاحِدًا. ایک دو جگہوں پہ آپ کی نا غلطی ہو رہی تھی، اس کو صحیح کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں قندیل. فلما خلق الليل والنهار والشياطين والملائكة والحر والبرد والداء والدواء والروائح الطيبات والكريهات والحلو والمر والحسن والقبيح والذكر والأنثى ومن له أدنى. شاباش، ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک، مومنہ آپ پڑھیے. ومن له أدنى مسكة من عقل يعلم أن هذا السؤال يدل على حمق سائله وفساد عقله. وهل خلق هذه الأشياء المتقابلة إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته، ومحال أن يتخلف موجب صفات كماله عنها. شاباش، ٹھیک ہے. سہرش انصاری آپ پڑھیے. وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانته الأعداء وإهانة الأعداء. وهل تمام الحكمته وكمال قدرته إلا بخلق ایک منٹ کے تھوڑا سا زائد ہو رہا ہے نا. تمام الحکمتی و کمال القدرتی. وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتزادة والمتقابلة والمختلفات وترتيب آثارها عليها. ٹھیک ہے، گڈ، الحمدللہ. یہاں پہ دیکھیے اللہ بخلق المتضاداتی اور آگے کیا آ رہے ہیں والمتقابلاتی. ٹھیک ہے، اس کو صحیح کر لیجیے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب جن کے ہینڈز ریز تھے سب نے ریڈنگ کر لی ہے؟ اوکے چلیں ٹھیک ہے. اب ہم اپنے شارٹ کوسچنس پہ آ جاتے ہیں، اپنے ڈسکشن کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پلیز سب پارٹیسپیٹ کیجیے گا. چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہوتے ہیں، اور کوئی بات نہیں اگر کوئی غلط بھی جواب دے دے تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، پارٹیسپیٹ سب کیا کریں. پیج 450
کہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے؟ پیج 449. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ القلب الزاکی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ القلب الزاکی سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ پیج 449 پہ. جی شاہدہ پروین. القلب ذاکی جی اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ دل پاک وہ جس نے تقاضا کیا، یعنی اللہ کی حکمت نے اور اس کے کرم نے اور اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جو بویا اور اس میں بھی جو ایمان کو ہوتا ہے تو وہ پاک دل ہوتا ہے. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور صحابہ کرام کے دل اور جو لوگ ایمان لائے بعد میں، یعنی اللہ کی پہچان سے دلوں میں کے اندر خیر قبول کرتی ہیں اور ان دلوں میں صلاحیت ہوتی ہے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. شاباش، ٹھیک ہے. قلب الزاکی پاک دل جو ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پہلے، پھر صحابہ اور اس کے بعد ایمان والوں کے دلوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ پاک تھے، خیر ٹھیک ہے. قبول انہوں نے اس لیے خیر کو جو ہے قبول کر لیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کیا تقاضا ہے، اسی پیراگراف میں سے آپ بتائیے. فرد مسعود آپ بتائیں. یہ جو یہ آخر میں ہے، اسی پیراگراف میں جہاں سے ہم نے شروع کیا نا، فہذا قلب الزاکی میں بات آ رہی ہے نا کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کے کرم اور اللہ کے احسان کا کچھ تقاضا ہے. جب ایسے دل ہوتے ہیں سامنے، اتنے خوبصورت پاک صاف دل، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس کے نمبر یہ 1، ہوتا ہے کہ جب کسی کام میں کوئی رکاوٹ آئے یا محسوس کرے کہ تو استغفار کثرت سے کریں، اور جو ہے نا اس میں جو رکاوٹ بھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نتیجے کے حصول سے، یعنی نتیجہ حاصل کرنے کے علم کو عمل میں بدلنے میں جو رکاوٹیں ہوتی اچھا ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. مطلب استغفار کی ٹھیک ہے. کثرت کریں. اچھا دیکھیں، اس کو نا ہم سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں. دیکھیں اوپر سے دیکھیے، آپ تھرڈ پوائنٹ پہ ڈائریکٹ چلی گئی. پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے نا اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان کیا تقاضا کرتا ہے؟ ان یبذرا فیہ بذور الایمان والمعرفہ، کہ اس میں ایسے دلوں میں کیا ڈالا جائے، کس چیز کا بیج ڈالا جائے؟ فرد آپ بتائیں. جو ایمان کا بیج، ایمان کا اور عمل شاباش، صالح کا. ایمان کا اور معرفت کا. دیکھیں آگے نہیں معرفت. جائیں، ایمان اور معرفت کا بیج ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ دل اگر اچھے ہوتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کا نور ڈال دیتے ہیں اور اپنی پہچان جو ہے وہ ایسے دلوں کو عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کیا؟ اللہ کی حکمت اور احسان کا تقاضا ہے اس میں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر نسیم آپ بتائیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دلوں کو کیا پلاتے ہیں؟ جو پاکیزہ دل ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ایمان اور معرفت کا بیج بوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو علم نافع سے فلرش کرتے ہیں، اور جب دل علم نافع سے بھر جاتا ہے تو عمل صالح کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، جو پھر اس کے بعد جو پھل کاٹیں گے جو عمل صالح، وہ عمل صالح ہوں گے جس میں نفع بخش علم، جس نیک بیچ میں نفع بخش علم دیا گیا ہے، اس کا پھل بھی عمل صالح کی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے، شاباش، الحمدللہ، صحیح ہے. دیکھیں اور اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ یختفا، تاکہ کاٹے یا چنے، منہ اس سے صاحبہ، صاحب کا کیا مطلب ہے؟ ساتھی. ساتھی، کس کا ساتھی؟ اس نیک شخص کا. اس نیک شخص، یہ تو خود نیک شخص کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی وہ جس کا دل ہے نا، شروع میں دل کی بات ہوئی ہے، ایسا شخص جس کا ایسا دل ہے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اس کو جب ایمان معرفت کا بیج ملا، اس کو علم نافع کا پانی ملا، آپ نے کہا نا جس سے فلرش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو علم نافع کے ساتھ، تو پھر وہ جو شخص ہے نا وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کاٹے گا؟
وہ عمل صالح جو ہے وہ ریپ کر رہا ہوگا، یعنی وہ جی جی اس کے اندر سے پروڈیوس ہو رہا ہوگا عمل صالح، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے. جی اور جی پھر جی اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ اس سے کیا چیزیں پھیر دیتے ہیں، وہ جو ابھی انہوں نے آفات کہا تھا آفات اپنی پھیر تفسیر دیتے میں. ہیں ان کو منع کا. جی جی جو ان آفات کو ہٹا دیتے ہیں جو اس جو مطلب جو عمل صالح کے حصول میں حائل ہوتی ہیں. یس ویری گڈ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب کوئی اور عمل صالح کے حصول میں، یعنی اٹس فروٹ نا. عمل صالح جو ہے وہ علم کا، ایمان معرفت اور علم کا فروٹ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو فروٹ جو ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یا پوری طرح ہمیں نہیں ملتا. اس میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کی بھی بات ہوئی تھی نا. تسنیم آپ بتائیں، اندر اور باہر سے کون سی رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں؟ جی بیرونی اور اندرونی رکاوٹیں ہوتی ہیں. بیرونی یعنی شیطان، ماحول، لوگ، اور جو اندرونی ہوتے ہیں وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، یعنی ارادے کی کمزوری، ایمان کی کمزوری. ٹھیک ہے، الحمدللہ، شاباش. ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اندرونی ارادے کی کمزوری ہو جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ارادہ بھی مضبوط ہوتا ہے پھر بھی اچھا کام نہیں ہو رہا ہوتا. نفس نفس آڑے آ رہے، ٹھیک ہے. کس نیت چیز کی؟ باجی ہماری نیت بھی شامل ہو جاتی ہے اس میں. نیت ہوتی ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ انسان ہونے کے نفس، آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، نفس کے اندر ہی یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا. وہ ایک چیز ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے دعاؤں میں. ایمان کی کمی ہوتی ہے اس میں. ایمان کی کمی ہوتی ہے. اور حسد نہیں، عمل صالح سے جو روک رہا ہوتا ہے نا ہمیں. ایک اور چیز ہوتی ہے جو اچھا چل رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ زیادہ سونا، زیادہ کھانا. نفس ہے. نفس ہی ہو گیا، ٹھیک ہے. نفس ہو گیا، اس کے ساتھ سستی ہے، جیسے سستی بھی ہو جاتی ہے نا. اس سستی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کر نہیں پا رہا ہوتا. بہت دفعہ وہ کام جو ہے ڈیلے کرتے جاتے ہیں، جیسے انگلش میں اس کو کہتے ہیں پروکریسٹینیشن. اور پھر وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ہی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے وہ کام کہ ہم نے خواہش نفس. جی خواہش نفس، بالکل خواہش نفس تو ہے ہی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے ہم سے ہماری ان کمیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں یہ آفات جو ہیں الافات المانعہ، ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، دیکھیں کہ کون کون سی ہیں، اور اللہ کی مدد کے ساتھ ان کو ہم دور فرمائیں. آمین. ٹھیک ہے، پھر ہم آگے آ جاتے ہیں. فَأَنبَتَتْ أَرْضُهُ الزَّاكِيَةَ. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں 3 زمینوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، کون سی 3 زمینوں کا ذکر ہے؟ آگے جو آ رہا ہے. جی قندیل آپ بتائیں گی. جی اس میں ہے کہ مثال اس کی عمدہ نباتات کی ہے کہ حدیث بتا دوں آگے، حدیث کا ترجمہ کہ مثال اس کی جو بھیجا مجھے اللہ تعالیٰ نے استاد اس کے جیسے ہدایت اور علم میں سے مانند مثال بہت زیادہ بارش کے کہ جو پہنچتی ہے ایک زمین کو تو تھی اس میں سے صاف ستھری پاک اچھی، جس نے کر لیا جذب پانی کو، اور اس نے اگایا چارہ اور بہت سی گھاس، اور تھی اس میں سے بنجر خشک جس نے روک لیا، یعنی دوسری زمین کا ذکر ہے جو اس نے روک لیا پانی تو فائدہ پہنچا دیا اللہ نے ساتھ اس کے لوگوں کو، تو انہوں نے پیا اور پلایا اور کھیتی باڑی کی. اور تیسری زمین جو ہے اور وہ بارش جو پہنچتی ہے اس میں دوسری جگہ کو جو ہموار تھی، خالی تھی، تو وہ روکتی نہیں ہے پانی کو اور نہ ہی اگاتی ہے گھاس چارے کو. اور اس کی مثال، اور جس نے سمجھ بوجھ پیدا کی اللہ تعالیٰ کے دین میں، وہ پھر یعنی کہ تیسری وہ زمین ہے جو کہ نہ خود فائدہ لیتی ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 3 قسم، یعنی کہ 3 قسم کی زمین سے مطلب ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود فائدہ بھی لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں، دین کو تشبیہ دی گئی ہے اس سے. اور دوسری قسم کے جو ہوتے ہیں وہ خود فائدہ تو نہیں لیتے، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے ان سے سیکھ کے آگے عمل میں بھی لے آتے ہیں.
یہ عمل سے خالی لوگ ہوتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے دیتے ہیں. اس سے بارش جو ہے وہی ہے، اور جی زمین جو ہے وہ دین ہے ہمارا. یہ یہی ہے. بارش جو ہے وہی ہے، اور دلوں زمینیں جو ہے وہ ہمارے کیا ہے؟ دلوں زمین کو جو ہے زمین سے ہاں دل ہے. دل ٹھیک ہے، دل شاباش، الحمدللہ. آپ نے حدیث کا ترجمہ کر دیا، اور اس سے ترجمے سے ہی کلیئر ہو جاتا ہے کہ زمینیں جو ہیں 3 طرح کی ہیں. اور اس کو بیسکلی استاذہ نے کلاسیفائی اس طرح سے کیا تھا کہ 2 زمینیں جو ہیں وہ فائدہ پہنچا رہی ہیں، اور ایک زمین جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہی. ٹھیک ہے نا؟ اور جو 2 زمینیں جو فائدہ پہنچا رہی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ اس کے اندر کیا ہے، اپنی پیداوار بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک جو فائدہ پہنچا رہی ہے، فائدہ تو پہنچا رہی ہے مگر اس کی اپنی پیداوار نہیں ہے. تو یہ کیسے لوگوں کی مثال ہے؟ کوئی ایگزامپل سے ریلیٹ کر کے بتا سکتا ہے اسے آپ میں سے؟ جی حمیرہ طاہر آپ بتائیں گی. جی جی، جیسے استاذہ صاحبہ نے خود ہی بتایا تھا کہ بھئی ایسا علم کہ جیسے وراثت کا علم ہے، تو خود تو آپ مطلب کوئی ایسا ہے نہیں شخص کے جس کے آپ وارث بنیں، لیکن وراثت کا علم جب آپ آگے پہنچاتے ہیں تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور کوئی اور؟ شاہدہ پروین، آپ ہی. جی شاہدہ پروین بتائیے. زمین کا 100% نفع بخش ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے 50% ہوتی ہے، اور تیسری کا 0% ہوتا ہے، یعنی خود عمل نہیں کیا جاتا تو اس میں وہ 0% والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال سے بتائیے کسی اور. آپ نے صحیح کہا ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. کوئی مثال اور دیجیے. جیسے بعض فقہ کون جاننے دیتا؟ والے ہوتے ہیں تو اس تک جی پہنچا دیتے ہیں، جیسے بعض فقہ وغیرہ کو جاننے والے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور ایسے علماء، ایسے علم والے جو علم حاصل تو کرتے ہیں اپنی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، یعنی علم کو آگے ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے. وہ تو 3rd کیٹیگری میں آ گیا. تیسری والی جو خود بھی نہیں فائدہ پہنچا رہے اور نہ خود فائدہ اٹھا رہے، اپنے عمل میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ دوسروں کو بتا دوسرے رہے کو ہیں، آگے کچھ بتا بات رہے سنتے ہیں تو شیئر بھی نہیں کرتے، اپنے تک ہی رکھتے کہ ہیں کیا فائدہ اپنے بتانے کا. ایسے جی بھی ہوتا ہے نا. جی تو جی جی. اور کوئی فرزانہ طارق آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ باجی اس کا ایک ہے کہ جیسے علم حاصل کیا ہے، دین کا علم حاصل، دنیاوی علم، اور پھر جب اس کا عمل کا وقت آیا تو جیسے علم تو حاصل کر لیا، اب دوسروں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پر یہ قرآن میں آیا ہے ذکر، اللہ نے یہ فرمایا ہے، صبر کی، تاکہ یا صدقے کی، کسی کی بھی جو بھی عبادات ہیں اس کی ہم کہتے رہیں، لیکن ہم اس پر خود عمل نہیں کر رہے، خود اس میں ہم جیسے عمل میں نہیں ہے ہمارے وہ چیز، لیکن وہ آگے پہنچا رہے ہیں، تو اس جو سنے گا وہ تو کیا پتا وہ عمل کر کے ہمارے لیے جزائے خیر ہو، لیکن ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا کہ ہم اس پر جی خود عمل نہیں کریں، بلکہ اس کی اور زیادہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اور اس پر ہم خود عمل نہیں کر رہے. میں صدف بات کروں. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. پر بعض اوقات یہ اچھا. بھی ہوتا ہے کہ بتانے سے خود کو ریمائنڈر بھی ہو جاتا ہے، اور اس لیے بتانا تو نہیں چھوڑنا. اگر ہم نے کوئی اچھی بات سنی ہے، اور کوشش تو یہی کرنی چاہیے پہلے کہ ہم عمل کریں تاکہ ہماری بات میں اثر آئے. جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اس کو جو ایمان اور یقین کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کسی اور کو، وہ اور ہی ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات ہمیں خود ہم اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں نا. دوسرے جی کو بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اور مل جاتا ہے، اور پھر ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی اور ہمیں بعض دفعہ جی ہمیں میں بات کوئی کروں. کچھ شرمندگی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بتائیں. صدف. جی سر. ہاں جی، میں یہ جی کہنا سر. چاہ رہی تھی کہ جو پہلی زمین جو ہے، یہ وہ میرے خیال میں قلب ذاکی ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. اور جو نمبر دوسرا ہے، یہ وہ علم ہے جیسے نا وکالت ہو گئی، ڈاکٹری ہو گئی، یا کچھ ایسے پیشے ہو گئے جو علم حاصل کرتے ہیں مگر اس کو خود کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا وہ پھر وہ دوسروں کو دیتے ہیں. تو میرا اندازہ ہی یہ وہ علم ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ اس خود طرح سے کوئی بھی لے علم. سکتے ہیں. جی. تو ڈاکٹر جیسے استاد صاحبہ نے بھی کہا نا کہ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا کوئی اور شعبے میں علم حاصل کرتے ہیں، پھر دوسروں کو مستفید کرتے ہیں، تو خود کو اتنا وہ کام نہیں آتا وہ علم، جس سے وکالت ہو گئی،
जैसे डॉक्टरी हो गई, वो ज्यादातर दूसरों की ठीक है, ये खैर आपकी होती है बात उसमें। सही है, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना। जी, जी जी आपने उस्ताजा ने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दिया था इसका, मगर यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसकी? वलवाही की मिसाल पानी से दी गई है ना। तो यहाँ जी पे जी वही इलाही, यानी यहाँ पे कुरान और सुन्नत के, स्पेशली कुरान और सुन्नत के इल्म की बात हो रही है। बाजी ठीक है, ईमान, हमारे लिए क्या मैं लेसन है बताऊं उम्मे इसमें? हबीबा, जी, उम्मे हबीबा। ये जैसे बच्चों के कारी साहब आते हैं तो वो तजवीज से तो पढ़ाते हैं माशाल्लाह, लेकिन उनको रूल तो पता नहीं होते। अब जैसे हमारे बच्चे फायदा तो उठा लेते हैं उनकी तजवीज से पढ़ के, लेकिन जो एक्सप्लेन करना होता है, रूल फॉलो करते हैं जैसे तजवीज, तो वो नाटारी साहब को पता होते हैं। तो ये है कि 50% दूसरे फायदा उठा रहे हैं। बाजी ईमान, कारी साहब को रूल्स तो पता होंगे ना जब वो तजवीद सिखा रहे हैं, तो मगर वो समझ नहीं रहे, मतलब उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे ना कि कुरान कह क्या रहा है, तो वो अमल में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये इसकी इसकी इसीलिए माशरे में कमी है, क्योंकि हम लोग कुरान को समझते नहीं है और अमल करने के लिए नहीं समझते। तो ये हमारा तरीका कार जो है वो इंशाल्लाह वो दुरुस्त हो जाए, तो हमारा जो है माशरा जो है, हमारे हालात जो है मुल्क के, शहर के, सब जगह के बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। जी, ठीक मैं है। बताऊं अब फरहत, छोटी सी बात फरहत, कहूँ तस्नीम, मैं आप बताऊं आखिरी बात फरहत, कह रहे हैं, उसके बारे में फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी फरहत। मैं बताऊं फरहत, जी फरहत बताइए। जैसे ये दूसरे दर्जे पे बताया ना लोगों का, कि जमीन में कुछ जमीन इस तरह की होती है कि सख्त होती है, पानी रोकने के काबिल होती है, जैसे वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, इसमें फिर उगाने की सलाहियत तो नहीं होती। जिस तरह से इस दिल की तरह, जैसे वही को हिफ्स कर लिया, कुरान का हाफिज बन गया ना, तो उसको अदा किया, और जिसको वो ज्यादा समझता है, और इससे भी ये दूसरे दर्जे पे हैं जैसे। और फिर उसके बाद है कि जमीन में वो जमीन है जो बंजर है, खाली है और हमवार है, और कुछ उगाती भी नहीं है क्योंकि वो पथरीली और नमकीन है, उसमें पानी भी पड़ता है तो जाया हो जाता है। तो ये इस तरह के लोगों के लिए कि जो कि इस चीज का फायदा नहीं उठाते, और फिर ये हाल इनका कहा है कि बदबख्त है जिन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत कबूल ही नहीं की। जी बिल्कुल, आगे इनको बदबख्त कहा गया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। फमिनल अर्जी, थर्ड का अर्जी थर्ड का वाला ये जो है ना, बताइए। थर्ड जमीन का मेरे जहन में जो आता है ना, वो आता है, अल्लाह जी माफ करे, बताना। ना खेड़ांगे ना खेड़ने देंगे, लेके बैठे हुए, जी, ना खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं। किसकी बात कर रही है? दूसरा दर्जा है ना, कि जो जमा रखता है, ना तो खुद इस्तेमाल करते, ना किस कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो उसका मैं कह रही हूँ कि जी वो लोग होते हैं, ना खुद खेलते हैं उससे, ना वो दूसरों को खेलने देते हैं। जी, इल्म को अपने अंदर जज्ब नहीं कर रहे हैं ना, मतलब सुन ही नहीं रहे ना इस अपने नीयत अंदर से। जस्ट, और बिल्कुल बिल्कुल और हम दूसरों की क्या बात करें, हम तो अपनी ही यहाँ पे अपनी इस्लाह के लिए बिल्कुल। पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पहली टाइप में कर दे ना, नकिया में कर दे, आमीन। कि हम खुद भी फायदा उठा रहे हो, हमारे अमल में भी इल्म जो है हमारे अमल में भी ढल जाए, और जो है हम आगे दूसरों को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले बन जाए, आमीन। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यही बात हुई है। फिर हम इस पे आते हैं, वमिन अल अर्ज़ी कज़ालिका अर्ज़ुन सल्बतुन काबिलतुन। ठीक है, ये भी वही बात है, पूरे इस पेज पे ये बात हुई है। नेक्स्ट पेज पे हम मूव ऑन कर जाते हैं, पेज 450 पे। ठीक है, क्या इसमें क्या मौलिफ क्या कह रहे हैं अक्सरुल खल्क के बारे में? अक्सरुल खल्क कौन लोग हैं जी? कोई और, जैसे नाजरा सरताज, आप बताइए। जी बाजी, इसमें वो लोग हैं जो हदायत को कबूल नहीं करते हैं। जी, और उसको उसके साथ सर नहीं उठाते। क्या मतलब जी, सर उसके नहीं साथ उठाते? मैं बताऊं फरहत, भरत आपसे भी पूछेंगे, अभी एक मिनट सोचने दें अपनी साथी को। जी ठीक है, फरत आप बताएं अब। जैसे जैसे कोई लोग वो हैं जो जानना और सीखना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, कि भाई जो अल्लाह ताला ने जो हिदायत के लिए जो कि जो चीजें दीन में दी हैं, उसको समझना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते, उनके लिए ये ठीक है, उस पर गौर कहा व गया फिक्र है। ही नहीं करना चाहते ना। जी, गौर और फिक्र भी उस पर करना नहीं फोकस नहीं चाहते। करना चाहते।
غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، اس کے ساتھ ان کے اندر ایک وہ جاگنے والی کیفیت نہیں پیدا ہوتی پھر. ٹھیک، پھر ہم آگے آتے ہیں واللہ عز و جل. اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ واللہ عز و جل عالم، یہ اس لائن کو کون ٹرانسلیٹ کرے گا؟ الکا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اللہ عز و جل زیادہ جانتے ہیں جگہوں کو، فضل کو، رحمت کو، توفیق کو نہیں دی جاتی، چاہیے وہ لوگ اس کے لائق ہوں، کون جو اس کے لائق نہیں ہوتے. یعنی کہ اللہ عز و جل زیادہ جانتے ہیں کن لوگوں کو کن مقام پر رکھنا ہے، کتنی علم دینا ہے، اور کن کو کیسے. یعنی کہ اللہ کے کچھ چنے ہوئے بھی بندے ہیں. لائک آئی کین انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. وَمَن یسلو کا کیا معنی ہے؟ کون اس کے لائق ہے، وَمَن لا یسلو لہا، اور کون اس کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، تو نہیں اللہ ہے. سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا یہ علم السابق ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون لائق ہوتا ہے اور کون لائق نہیں ہوتا. لائک نہیں ہے. جی، پھر ہم آگے موو آن کرتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي جَعَلَ الْمَحَلَّ صَالِحًا وَجَعَلَهُ أَهْلًا وَقَابِلًا. یہ بھی اسی طرح سے یہی بات ہو رہی ہے. پھر آگے کوشچن آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کچھ عجیب سا سوال کرتے ہیں. کیا سوال ہوتا ہے ان کا، لوگوں کا؟ جی، تسنیم آفتاب یا حمیرہ طاہر، آپ بتا دیجئے. جی باجی، اس میں جو بات مصنف کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عجیب سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا بنایا، یا سب کے دلوں کو ایک جیسا بنایا، یعنی کہ ہدایت پر سارے ایک اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں رکھ دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جسے چاہے وہ دیکھتا ہے. پھر جیسے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب دلوں کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہتر پایا. تو اس میں پھر ہمیں یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جو ہدایت کے قابل ہوتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، اور پھر ہدایت بھی اسے ہی ملتی ہے، یا پھر اس کی طرف جاتی ہے کہ جو خود اس کا جو ہے نا وہ طلبگار ہوتا ہے. الحمدللہ، بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہم واپس اسی پہ آتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے سوال کی بات ہوئی تھی، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں وَجَعَلَ الْقُلُوبَ، یہاں پہ آپ نے کہا تھا نا کہ کیوں سارے دلوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. تو ایسے شخص کو مؤلف کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا؟ عربک میں بتائیے آپ میں سے کوئی. جی قندیل، جی قندیل، ابھی آپ جواب دے دیں، پھر ہم باقی آپ سے بعد میں پوچھ لیں گے. جی، اجہل للناس کہا گیا ان کو، اجل. اور اصغرہم عقلا، یعنی یہ یہاں سے اجہل الناس کہا گیا، جاہل ہیں، اور ادلہم، اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں، اسفاہہم، اور سب سے زیادہ بے وقوف ہیں، اور اصغرہم عقلا، اور سب سے زیادہ کم عقل ہیں. ایسا شخص. ٹھیک ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، گڈ. اب ایسا شخص کس کے قائم مقام ہے؟ کوئی اور مسرت طالب آپ بتائیں گی؟ اسی طرح جیسے کوئی ایک اور جو کیا سوال کرتا ہے؟ وہ شخص جو قائم مقام ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ نے ازداد کیوں پیدا کیے، متضاد. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ یہ ان دونوں میں کیا ریلیشن ہے؟ مطلب جیسے نیک اور بد، اس یہ طرح کے ایسے ہی ہے جیسے بے اللہ سبحانہ وقوف و اور تعالی. عقل مند. جی بالکل، جیسے نیچے مثال دی ہوئی ہے نا کہ فلیما خلق اللیلہ رات وحلا اور دن. جعلها كلها سببا واحدا. اللہ جی جی سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی سبب کی وجہ سے یہ کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جی اپوزٹس ہمیں اپنے ارد گرد کون سے اپوزٹس نظر آتے ہیں، ازداد نظر آتے ہیں. جی، رات اور دن، شیاطین اور ملائکہ، اور گرمی اور ٹھنڈک، اور بیماری اور دوا، عمدہ اور مکروہ. عربک کی ووکیبلری سیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ. دیکھیں نئے جی لفظ، جی نئے جی، لفظ بھی آ رہے ہیں کچھ لیلا اس میں. جی، والنہار والشیاطین والملائکہ اور والحر کیا آ رہے ہیں؟ والبرد، والحر والبرد، والدائی والداعی والدوا، والدواء والرواحح الطیبہ والقریحہ والحلوہ والمرہ والذکر والانثى. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، والذکر والانثى. اچھا ٹھیک ہے. اب جی کسی اور سے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا مسرت.
اب کوئی اور یہ بتائے کہ کیا اپوزٹس ہونے میں فائدہ ہوتا ہے؟ جی ام حبیبہ آپ بتائیے، ان چیزوں کا فائدہ ہے جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے؟ جی اللہ فائدہ اللہ ہے تعالیٰ الحمدللہ، کیونکہ ہمیں پھر اچھے کی پہچان ہوتی ہے نا، جب اپوزٹ ہمیں جی پتہ ہوتا ہے تو ہم وہ اسی جو چیز اچھی ہے، جیسے بو خراب ہے، اچھی خوشبو ہے تو ہم اچھی خوشبو لیں گے، میٹھا پانی ہے تو میٹھا پانی لیں گے، تو ہر چیز اپوزٹ سے ہی ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رابعہ نادر، بالکل شاباش، ٹھیک ہے رابعہ۔ میڈم اس طرح جیسے ہم حق اور باطل کی بات کرتے ہیں تو جب یہ دونوں نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ حق ہے یہی بہتر ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ اپوزٹس ہونا بہت ضروری ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپوزٹس پیدا کر کے پہچان بھی کرائی ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یا پھر اگر اگر اس کی بات نہیں بھی کریں، اللہ کی مخلوقات کی بات کریں جیسے دن رات، تو دونوں میں ڈفرنس پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کا بالکل ٹوٹل ڈفرنٹ ہے، یہ بالکل ٹوٹل مطلب ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ اور قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے جیسے دن اور رات ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح سے اندھیرا اور روشنی ایک جیسے نہیں ہوتی، اسی طرح سے کافر و مومن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی واقعی میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ جس کو اللہ کی پہچان ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے احکامات پہ، تو اور جو نہیں کرتا تو دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ شاباش، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں، اس میں اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اس طرح سے کچھ کو نیک کچھ کو بد بنانے کی اور بھی حکمتیں ہیں۔ وہ کیا حکمتیں ہیں؟ پیج 450 میں جو ہے بتائی گئی ہیں۔ وَهَلْ خَلَقَ هَذِهِ الْأَشْيَاء، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ میں بتاؤں ریشما؟ جی ریشما بتائیے۔ وهل خلق هذه الأشياء المتقابلة إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومعيشته وحكمته، ومحال أن يتخلف موجب صفات كماله أي عنها۔ یعنی اس نے بتایا کہ اور نہیں اس نے پیدا کیا ان چیزوں کو الٹ صرف مگر وجہ سے اپنی ربوبیت کی، اپنی الوہیت کی، اور اپنی بادشاہت اور ہدایت کا قدرت کی، اور اپنے معیشیت کی اور حکمت کی، اور محال ہے کہ وہ پیچھے رہے ان صفات کے مشیت، کمال اشیت کی ان صفات کی کمال کی سبب سے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ اپنے کہ ورڈز میں بتا دیں بس۔ میں بتاؤں؟ جی، یعنی اس نے ہر چیز کو الٹ جی کر دی کہ مگر اس طرح سے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ بادشاہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور حکمت اس کو پتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ بہتر ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود ہے، اور یہی صفات ہے اس پہ، یہی اس کا کمال ہے اللہ تعالیٰ۔ شاباش، اس کی صفات کمال اللہ تعالیٰ کی پتہ چل رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ کی قدرت ہے، مشیت اور حکمت ہے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور پھر کیا ہے جو حقیقی مالک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آگے جو بتایا گیا ہے، کوئی اور؟ رابعہ نادر؟ میں بتاؤں صحیح وقت شافیہ سے پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے شافیہ آپ بتائیے۔ جی یہ ہے اللہ تعالیٰ مطلب بادشاہ حقیقی بادشاہی ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو نوازے، مطلب اس کو عزت دے اور دشمنوں کو رسوا کرے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ظہور میں آ رہی ہیں۔ پھر آگے اینڈ میں کیا بات ہوئی ہے؟ اینڈ آف دا پیج وَهَلْ ظُهُورِ آثَارُ أَسْمَائِهِ، آپ ہی بتائیں شافیہ پہلے اس کو۔ وَهَلْ ظُهُورُ آثَارِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ فِي الْعَالَمِ إِلَّا مِنْ لَوَازِمِ رُبُوبِيَّتِهِ وَمُلْكِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَزَّ سُلْطَانِهِ، اور نہیں ہے ظہور اس کے آثار کا، اس کے مطلب نام اور صفات میں، مگر مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا ان کا ظہور ان کی وجہ سے ہی نا، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اور اس کی عزت اور اس کی جل جلالہ، اس کی جلال کی وجہ سے۔ جی اسی پوائنٹ کو جو اوپر تھا اسی کو مزید
سمجھایا جا رہا ہے. elaborate پھر کیا نیکسٹ جی. پیج پہ ہم موو آن کرتے ہیں. پیج 451 پہ ہم آ جاتے ہیں. وَهَلْ انتقامی اللہ انتقام الا من لوازم ربوبیتی و ملکی ہی. انتقام بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے لیتے ہیں. اب اس میں ایک بڑا ہی زبردست اس میں جو ہے نا عبارت آ رہی ہے پیج 451 پہ. وَلَيْسَ فِي الْحِكْمَةِ. جی اس کو کون آپ میں سے ٹرانسلیٹ کرے گا؟ میں رخسانہ کروں. باجی میں تسنیم پڑھوں. تسلیم آپ کر لیں. ٹھیک ہے. رابعہ. اور یہ حکمت میں سے نہیں ہے کہ خیر کثیر کو ریموو کر دیا جائے یعنی مٹا دیا جائے، اور جوزی شر کی وجہ سے جو اس کی نوازمات میں سے ہے. یعنی کہ کوئی نہیں اپنے گھر میں جیسے گلاب کا پھول اس لیے نہیں اگاتا کہ اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں. اس کی مثال اس طرح دی گئی تھی. اور نمبر 2 پہ اس پہ یہ مثال یہ بھی بتائی گئی تھی کہ جس سے ہم استاذہ بتا رہی تھی کہ دنیا اس لیے نہیں بسی کیونکہ یہاں کرپشن ہے. تو یہ نہیں ہے، مطلب جیسے مثالیں اس طرح سمجھائیں گے انہیں. جی بالکل. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو سارا کا سارا معاملہ ہمارے ساتھ خیر کا ہوتا ہے، خیر کثیر ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ اٹیچڈ ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اپنے لیے کیا لگ رہی ہوتی ہیں؟ شر لگ رہی ہوتی ہیں. مگر ہم اس شر کی وجہ سے، چھوٹے سے شر کی وجہ سے، ہم وہ جو ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اس کی ہمیں کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اس نعمت ہمیں جی بالکل ناشکری نہیں کرنی چاہیے. شاباش. اور ہمیں قدر کرنی چاہیے. جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اس کو ہم اس کی قدر پہچانیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. آگے مثال دی ہوئی ہے، انہوں نے 2 چیزوں کی مثال دی ہے. کون سی 2 چیزوں کی مثال دی ہے؟ کوئی اور؟ میں بتاؤں فرحت. ہمیرا طاہر. ہمیرا طاہر رابعہ. آپ بتا دیجیے. جی رابعہ. باجی. رابعہ کہاں پہ ہے؟ رابعہ نے جواب دیا. جی میم پہلے دیا تھا. ٹھیک ہے آپ بتا دیں. آپ نے ایک ہی دفعہ جواب دیا. جی جی یہ بارش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شہروں کو سیراب کرتے ہیں اور درختوں اور جانوروں کو بھی مطلب ان کو پھلاتے پھولتے ہیں. اور اسی طرح لیکن یہی جو بارش ہوتی ہے یہ مسافروں کے لیے بہت زیادہ مشکل بن جاتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سی بلڈنگز جو ہیں اس سے گر جاتی ہیں. تو یہ اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ جس سے رکاوٹ آ جاتی ہے. تو یہ بارش کی ایک ایگزامپل اس میں بتائی ہے. اور اس کے علاوہ سورج کی اگزامپل اس میں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے فائدوں کے لیے مسخر کیا ہے. وہ جو ویجیٹیبلز یا فروٹس کو گرو کرنے کے لیے بھی کام آتا ہے، لیکن اس سے جو مسافر ہوتے ہیں ان کو کتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے جتنا بھی رطوبت یعنی کہ جتنا بھی ویٹ ایریاز ہوتے ہیں وہ سارے بالکل ڈرائی ہو جاتے ہیں ٹوٹلی. اور جانوروں کو بھی کتنی اس میں پیاس لگتی ہے. تو یہی والی بات ہے کہ یہ خیر کے ساتھ شر بھی ہے، لیکن شر کم ہے، خیر زیادہ ہے. شاباش. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں پیج 451 کے اینڈ پہ. ہم آئے والشر الذی یحصل للانسان نوعان. شر جو انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پہلا کس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ اور بک میں سے بتانا ہے. آپ کو کوئی بھی جواب دے دے. فرحت. چلیں فرحت. تسنیم اچھا فرحت چلیں آپ بتائیے. علم اور ایمان کے نہ ہونے سے، صبر اور خیر کے ارادے کے نہ ہونے سے، مطلب کچھ چیزیں جو ہیں ان کا ہونے نہ ہونے کا نقصان ہوتا ہے، کچھ کے ہونے سے ہوتا ہے. جیسے نا علم اور ایمان کے نہ ہونے سے، صبر اور خیر کے ارادے کے نہ ہونے سے، اور اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے بھی. اور دوئم ہے شر کا موجود ہونا، باطل عقائد اور فاسد ارادے. جی شاباش ماشاء اللہ. ٹھیک ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. پیج 452 کے شروع پہ کرنا کیا ہے انسان کو؟ ہمیرا طاہر آپ بتائیے. یہ باجی اس میں پھر بتا دیا گیا ہے نا کہ تو یہ عدم کے لوازم میں سے ہے کہ جب بھی علم نافع اور عمل صالح نفس سے معدوم ہو جائے، یعنی کہ یہ چیزیں جب نفس سے ختم ہو جائیں تو لازم ہوگا کہ پیدا ہو جائے شر. تو ان کے نہ ہونے سے شر اور جہالت پیدا ہوتی ہے، اور ان کا موجب اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، یعنی کہ اس کے بغیر مطلب کوئی
काम हो नहीं सकता, क्योंकि नफ्स को तो इन दोनों में से किसी एक को अपनाना ही होता है, यानी शर को या खैर को, इन दोनों में से एक को अपनाना होता है। जब वो नहीं मशगूल होता नफ़ामंद बेहतरीन काम के लिए, यानी हम अपने नफ्स को अगर बेहतरीन कामों में नहीं लगाएंगे तो हमारा नफ्स जो है ना बुराई की तरफ खुद ब खुद ही माइल हो जाएगा, यानी कि उसके अपोजिट के साथ जो नुकसानदेह और जो फासिद होता है। तो जी इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल, इसी शाबाश। तो कि इससे हमें क्या, अपने आप हमें को सबक मिलता पॉजिटिव है कामों कि में मसरूफ रखें। जी जी, मतलब अपने आप को अगर पॉजिटिव कामों में मसरूफ रखेंगे तो नफ्स को मौका नहीं मिलेगा कि बुराई की तरफ जाए। जी, इसका मतलब है खुद को भी मसरूफ रखें, बच्चों को भी मसरूफ रखें, घर वालों को किसी ना किसी अच्छे काम में, प्रोडक्टिव काम में लगा के रखें। और माशाल्लाह हम सबको पता है आगे कौन सा महीना आ रहा है, जी रमजानुल मुबारक का अल्हम्दुलिल्लाह। महीना आ रहा है, खूब खूब नेकियों का मौसम आ रहा है। तो दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बहुत अच्छी मशगूलियत अता फरमाए अपने कलाम पाक के साथ, हमारे घर वालों को भी इसके साथ मशगूलियत अता फरमा दे, और ऐसी मशगूलियत के आगे जाके भी हम सारे के सारे जो है ना कुरान के साथ जुड़े रहें, उसको पढ़ने, उसको समझने और उसको आगे फैलाने वाले बन जाएं इंशाल्लाह। ठीक, आपका होमवर्क ये है कि आपको एक तो ये वाली दुआ आप लोगों को आती होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के सुन्नतों के बाद जो मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा, ये वाली दुआ याद करनी है। दूसरी, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, ये वाली दुआ याद करनी है। और कसरत से जो है इस्तिग़फ़ार करनी है, ताकि हमारे दिल जो हैं वो क़ल्बे ज़ाकी बन जाएं इंशाल्लाह। ठीक है, आप में से कोई रिफ्लेक्ट करना चाहता है, कोई कोई बात छोटी सी शेयर करना चाहता है, अपनी अमली मिसाल कोई देना चाहता है? 2 मिनट है हमारे पास। जी बट मैं एक छोटी सी बात जो है ना शेयर करना चाहती हूँ कि ये आज के लेसन में भी जो था और पिछले लेसन में भी ये जो अज़दाद की बात आई है ना, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की हिकमत है ये, कि अल्लाह ने ऑपोजिट चीजें पैदा की हैं। देखिए, अगर मुसलसल दिन होता तो रात की अहमियत क्या होती है, और जो रात को करने वाले काम है, जो आराम करने वाला है, उसको फिर हम किस तरह करते, यानी कि मुसलसल दिन रहता तो रात की अहमियत नहीं पता चलती। फिर जिस तरह गर्मी और सर्दी का बता दिया गया है, बीमारी और दवा का बता दिया गया है, मर्द और औरत का बता दिया गया है, पानी का, और इस तरह ये सारी चीजें मतलब अल्लाह ताला की हिकमत में है कि अल्लाह ने अज़दाद पैदा किए हैं। तो इससे हमें अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी मतलब अल्लाह के ये जो है ना ये सारे जो हिकमत वाले काम है वो पता चलते हैं, कि अगर इसका ऑपोजिट ना होता तो हमें उस चीज की अहमियत कैसे पता चलती। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम हर इसी इसी और इसी तरह से हम अल्लाह ताला से राजी रहते हैं ना, जब हमें पता है कि हर चीज के पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है। जी, और कोई रिफ्लेक्शन अपना शेयर करना चाहेगा? उज़मा अनवर। वालेकुम। मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम फ़िक्र कुलूब पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, कुछ मुश्किल आ रही होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन में उसका खुद ब खुद आंसर हमें मिल जाता है। जैसे आज के जो हमें जैसे आजकल सबको पता है रमज़ान मुबारक करीब है, हम बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं करने की, रुकावटें भी आती हैं। तो उस्तादा की जो आज के लेक्चर में था ना कि हम खैर को कहीं ना कहीं रोक रहे होते हैं, तो वो चीज़ जब आप कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही होती है, उसका फौरन जवाब हमें लेसन में अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बिल्कुल, हमें लेसन में से ही हमें पता चल जाता है। और ये यही है ना, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो जब हम अल्लाह ताला की रजा के लिए इल्म हासिल कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही ऐसी चीजें हमारे सामने ले आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और कोई रिफ्लेक्ट करना चाहेगा? जी नसरीन, या आप बात कर जी लीजिए, जी आपकी बारी। ये जो पॉइंट है ना, इसमें हम जुज़ी शर की वजह से खैर कसीर की नाशुक्री करते हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है ये तमाम लोगों को किसी तरह सुनाएं। कितना अच्छा पॉइंट के मुअल्लिफ सामने लाए। हमारे यहाँ यही रहता है, बारिश इतनी बड़ी रहमत है और लोग इतना डरते हैं, हाँ तो ना ही हो तो अच्छा है, इतने नुकसानात हो जाते हैं। अब हम अगर उनको बदले में बताते हैं कि ये अल्लाह की रहमत है, तो लगता है कि हम संगदिल लोग हैं, हमें उन लोगों के बारे में कोई ख्याल ही नहीं है जो इसकी वजह से तकलीफात उठाते हैं। तो बस ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और माशाल्लाह वो इस तरह सामने लाए हैं कि हमारा भी ज़हन खुला है, और दिल में आती है कि सब तक ये बात पहुंचाई जाए, कि लोग इस बात को ठीक है, समझ कासिर हैं कि किस तरीके से ठीक दोनों है। किस्म की हर चीज में एक पहलू होता है। तो आप ऐसा कर लें, आप जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, आपने रिमाइंड करा दी।
یہ بات میرے جی دل میں بھی آئی تھی کہ اس کو ہم کہیں لکھ کے لگا لیتے ہیں نا، جی اور جی دیکھ لیتے ہیں پھر شیئر کرنے کا کس طرح سے شیئر کیا جا سکتا ہے، مگر اپنے لیے تو فی الحال یہ کر سکتے ہیں نا کہ اپنے لیے ریمائنڈر یہ لکھ کے کہیں پہ لگا لیں. اب اپنی ڈائریز میں بھی لکھ سکتے ہیں اور کہیں پہ گھر پہ کہیں پہ لکھ کے لگا لیں، تاکہ جو ہے ریمائنڈر ہر وقت ہو کہ کبھی ناشکری نہ ہو، ہمیشہ خیر کثیر پہ ہی نظر ہو. ٹھیک ہے، جزاک جزاک ایک اللہ بات خیر میں بولوں، کثیرا. میں غزالت میری ٹائم اوور ہو گیا ہے، بس ایک آپ ایک چھوٹی سی ایک بات کر لفظ ہے لیجیے. بس، جی جی کر لیجیے. کہ جو بھی ہم نقصان بھی پہنچا رہے ہیں کہ بارش نقصان پہنچاتی ہے وہ، تو اصل میں وہ ہماری خرابی ہوتی ہے. ہم نے انتظام یا حکمت سے کام نہیں لیا ہوا ہوتا، دھیان سے کام نہیں کرتے، تو وہ ظاہر ہے پھر اچانک سے تو نہیں آ رہی نا بارش، اس وجہ سے وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے کہ ہم نے صحیح استعمال چیزوں کا نہیں کیا ہوا ہوتا، حساب سے کام جی نہیں کر رہے ہوتے. گھر کس طرح بنانا ہے، کہاں بنانا ہے، یا ہم نے ٹھیک ہے، ڈرین جزاک کا اللہ سسٹم خیر ہمارے یہاں. کثیرا. اصل یہ وجہ ہے کہ بالکل بالکل خرابی آپ ہم صحیح کہہ رہی ہیں. ہم اپنی کمی کوتاہیوں کا ہم سب اپنی جائزہ لیں، کثرت سے استغفار کریں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.